پاکستان سیاحت کے حوالے سے منفرد حیثیت کا مالک ہے۔ یہاں کئی ایسے تفریحی مقامات ہیں جو دنیا کی تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بتکدہ، تخت باہی، مہنجو دڑو، قلعہ دراوڑ اور ہڑپا وغیرہ یہ ایسے تہذیبی اور ثقافتی مقامات ہیں جو دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ پاکستان سیاحت کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان میں کچھ سیاحتی مقامات ایسے بھی ہیں جن کی دنیا بھر میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ وہ مقامات ہر لحاظ سے منفرد ہیں۔ ہنزا، عطا آباد، خنجراب، استور، اسکردو، شنگریلا، دیوسائی، نلتر، راکا پوشی، فیری میڈوز، وادی کاغان، وادی سوات، کمرٹ ویلی اور وادی کیلاش وغیرہ یہ وہ تفریحی سیاحتی مقامات ہیں جو مقناطیسی کھینچاؤ کا کام کرتے ہیں۔ جو ایک بار ہو آئے وہ بار بار جاتا ہے، ان کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان تفریحی مقامات پر عمدہ انتظامات ہوتے ہیں، ہر طرح کی سیاحتی سہولیات میسر ہوتی ہیں جن کی وجہ سے سیاح کھینچے چلے آتے ہیں۔ اب میں ایک ایسی سیاحتی وادی کا ذکر کروں گا جو سیاحت کے ساتھ ساتھ تہذیب کا بھی مرکز سمجھی جاتی ہے، وہ ہے وادی کیلاش۔ اگر آپ وادی کیلاش جانا چاہتے ہیں تو کیلاش ہی جان، کہیں اور جانے کا مت سوچیں، اور یہ بھی کہ اس وادی کو باقی وادیوں کی طرح مت سمجھیں، اور نہ ہی یہ مری، کالام اور دیگر تفریحی مقامات جیسی جگہ ہے۔ آپ کیلاش میں اس وقت ہی جائیں جب ایک طویل سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور ساتھ ساتھ وادی کیلاش کی سیر سے لطف اندوز بھی ہونا چاہتے ہوں۔ اب صدیوں پیچھے جینے کا حوصلہ بھی رکھتے ہوں۔ اب فتویٰ باز نہ ہوں اور کیلاشی عورتوں کے ظاہری حسن کے قصے سن کر نہ دوڑے چلے جائیں۔ تو اگر یہ اسباب آپ رکھتے ہیں تو شوق سے جائیں، ورنہ گھر بیٹھنے میں کیا حرج ہے۔ ہمیں تو شوق تھا، جنون تھا، اور اس پہ مستند اشتہارات چل رہے تھے کہ وادی کیلاش کی سالانہ تقریبات میں سے نسبتاً جو سب سے چھوٹی تقریب ہے 20 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے، تو ہم اس تقریب کو دیکھنے کی غرض سے گھر سے نکلے 19 تاریخ کو اس عزم کے ساتھ کہ پہلے ہی دن اس تقریب میں شرکت کریں گے، مگر ہمارے ذہن میں تھا کہ پہلے روز اتنی بڑی تقریب نہیں ہوگی۔ ہم رات 9 بجے روانہ ہوئے، راستے میں ٹھہرتے چلتے صبح راولپنڈی پہنچے۔ راہ میں موٹر وے کے ہوٹلز تو جیسے چمڑی ادھیڑنے کے چکر میں تھے۔ ہم نے سادہ سا ناشتہ کیا، پھر سفر کی اڑان بھری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، مگر ہم نے رکنا گوارا نہ کیا۔ خدا کر کے کوئی 6 بجے سوات موٹر وے پہ رکے اور چائے کی بجائے قہوہ پینے کو ملا۔ ناشتہ کا ہم نے پہلے ہی پروگرام بنا رکھا تھا کہ کسی اچھے ریستوران سے کرنا ہے جہاں سے اس علاقے کا ثقافتی ناشتہ ملے۔ خیر، ناشتہ ہم نے ایک بظاہر ثقافتی ڈھابے سے کیا۔ بھوک شدید لگی ہوئی تھی، مگر ظاہر ہے پیٹ بھرنا ہی تھا اور آگے نکلے کیونکہ ہمیں چترال پہنچنا تھا۔ راستہ اگرچہ سرسبز تھا، چھوٹی چھوٹی بستیاں اور وادیاں دریا کے اس پار ساتھ ساتھ تھیں۔ ایسے خوبصورت منظر نظر آ رہے تھے کہ بار بار دل کرتا کہ باہر جھانکیں، خوبصورت نظارے دیکھیں، کوئی منظر ہم سے رہ نہ جائے۔ اگرچہ اپر دیر کا علاقہ بے پناہ حسین ہے، خیر ہم نے چترال کا سفر کرنا تھا۔ ہم نے کوئی 5-6 گھنٹوں میں یہ سفر طے کیا، وہ بھی ایسے کہ ہر 10 منٹ بعد گاڑی میں دھکوں سے شور پیدا ہو جاتا تھا، روڈ جگہ جگہ ٹوٹا ہوا تھا، اور پھر ہماری رات بھر کی تھکاوٹ نے اس سفر کو یادگار بنا دیا۔ ہم بار بار ڈرائیونگ نشست بدلتے، مگر سفر تھا کہ ختم نہ ہونے پاتا۔ راہ میں ٹریفک مسائل کے سبب کچھ وقت رکنا پڑا، پھر یہاں سے نکلے تو چھوٹی چھوٹی وادیوں نے کئی بار ہمیں محظوظ کیا۔ ہم دریا کے کنارے رکے، بہت قریب سے سارے خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہوئے، مگر ہم پوری طرح تھک چکے تھے۔ مگر وادی نگر کے حسن کی تاب لانا ہمارے بس میں نہ تھا۔ دوستوں نے وہاں سے جانے کی جلدی کی، خیر ہم نے تختے کا پل عبور کر کے ہم نے وادی میں داخل ہونا چاہا تو گاڑی نے جواب دے دیا، مگر کوششوں سے ہم اوپر پہنچے تو حیران رہ گئے۔ پوچھنے سے پتا چلا کہ یہاں ایک شہزادے کی رہائش ہے جس نے خوبصورت حویلی میں پارک نما باغ لگایا ہوا تھا۔ اس وادی کو اگر جزیرہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا، دریا نے اس وادی کو اطراف میں گھیرا ہوا ہے۔ یہاں ہم نے معلوم کیا کہ کسی طرح رات قیام کرنے کا یہاں بندوبست ہو جائے، مگر ناکام رہے۔ ہم نے نکلنے کا فوری فیصلہ کیا۔ ہماری اگلی منزل چترال تھی، کیونکہ ہمارا ارادہ تھا کہ چترال میں رات گزارنے کے بعد کل کیلاش جائیں گے، مگر وہاں کے ٹریفک آفیسر نے مشورہ دیا کہ آپ ابھی ہی کیلاش نکل جائیں کیونکہ وہاں رہائش سستی ملے گی۔ چترال سے نکل کر ہم دوبارہ واپس آئے اور جیپ کا معلوم کرنے لگے۔ ایک ٹرک نما سواری کے ساتھ ہم نے یہ سفر جاری رکھا۔ ارادہ ہمارا یہ تھا کہ رات کیلاش میں گزارنے بعد صبح پھر چترال واپس آئیں گے۔ وہاں کے ڈرائیور بھی بڑے اب بہت سمجھدار ہو چکے ہیں کہ کس طرح اجنبیوں سے پیش آنا ہے۔ خیر ڈرائیور نے ہماری اس طرح رہنمائی کی۔ ڈرائیور ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ راستہ بہت دشوار تھا، کچھ بھی سمجھ
नहीं आ रहा था। गाड़ी पत्थरों पे चल रही थी, रास्ता इतना तंग था कि बैक वक्त एक गाड़ी गुजर सकती थी। अगर दूसरी तरफ से भी गाड़ी आ रही हो तो ड्राइवर को जगह तलाश करके रुकना पड़ता जहां से गाड़ी गुजर सके। इसके अलावा दुश्वार मोड़ भी हैं। यहां से गुजरते हुए मुझे मजीद अमजद की नज़्म एक कोहिस्तानी सफर के दौरान में याद आई। खैर, हमें एक बोर्ड नजर आया तो जान में जान आए, और जो ही वादी शुरू हुई तो एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। अचानक उदासी खुशी में तब्दील हो गई। ये सब वहां जाके ही महसूस किया जा सकता है, क्योंकि अब जो ही कैलाश में दाखिल होते हैं आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि मैं पीछे चला आया हूँ, एक ऐसे अहद में जो बहुत पहले का है मगर अब भी सांस ले रहा है। किसी पुरानी जगह की तरह, पुराने महल की तरह कैलाशी सकाफत का भी अपना सिहर है। वो आपको खुद में यूं जम कर लेती है कि आप भूल जाते हैं मैं किसी जदीद मुआशरे का फर्द। गांव से गुजरता वाहिद रोड बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करता है। हर तरफ हरियाली के क्या कहने। एक तो ये पथरीला रास्ता है, फिर मुसलसल बुलंद होता जाता है, फिर ये कि पानी के चश्मे जगह जगह मौजूद हैं जो चार चांद लगा देते हैं। जब हम होटल पे पहुंचे तो सूरज करीबन गुरूब चुका था। ट्रक वाले ने जिस होटल पे रोका हमें अंदाजा हो गया कि ड्राइवर और होटल मालिक एक दूसरे को जानते हैं, जिसके सबब हमें फायदा हुआ। हमने कमरा देखा, कमरा खूबसूरत और आरामदेह था। मुनासिब किराए पर हमने कमरा हासिल किया। अपना तमाम सामान कमरे में मुंतकिल करने के बाद हम खाना खाने निकले। हर तरफ लोगों की चहल कदमी जारी थी, लोग अपनों के साथ तफरीही से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। हमने एक सकाफती ढाबे से खाना खाया। खाना हसन मामूल सादा मज़ेदार था। खाने के बाद हमने तैयारी बांधी के जाके त्यौहार देखते हैं। खैर, हम त्यौहार वाली जगह पे पहुंच गए। वहां जाके हमें बेहद खुशी हुई। हर तरफ लोग ही लोग थे। कैलाशी लड़कियां अपने सकाफती अंदाज में रक्स कर रही थीं, और रक्स भी ऐसा कि सब लड़कियों ने एक दूसरे की बगल आ कमर में हाथ देकर दायरा बना रखा था और हल्का हल्का उछलते हुए चक्कर काट रही थीं। पूछने पे पता चला कि ये बस रिहर्सल है, असल तकरीब तो 2 दिन बाद होगी। इस रक्स की खास बात वो आवाज है जो रक्कास दौरान रक्स अपने मुंह से निकालते हैं। ये आवाज एक होप पे मुश्तमिल होती है, और अगर आप रक्स से ज्यादा इस आवाज पे तवज्जो दें तो भली महसूस होती है। दोस्तों की भी ख्वाहिश थी कि मजीद रुकी, मगर में भी यही था। काफी देर रिवायती रक्स देखा। कैलाशी मर्द भी यकीनन हुसैन हैं, मगर औरतें बिलखुसूस हसन की परियां हैं। औरतों के नकूश 2 तरह के हैं। एक तो वो हैं जिनका हसन में कोई सानी नहीं, उनकी साफ रंगत और दिलकश नैन नक्श दुनिया के हुसैन तरीन चेहरों की मांद हैं। फिर एक किस्म वो है कि जो ज्यादा हुसैन तो नहीं मगर जिस्मानी तौर पर मजबूत है। एक और बात भी जहन में रखिए कि कैलाशी ख्वातीन तस्वीर बनवाने के मामले में बहुत मोहतात हैं। हमने 12 कोशिश की मगर उनको 100 ढंग आते हैं कि गैर महसूस अंदाज में कैमरे से कैसे बचना है। खैर, अगली सुबह हम कुछ देर वादी में घूमते रहे। दरांती उठाए हुए और रोजमर्रा के काम करती चंद एक ख्वातीन भी नजर आए, और हैरत भी हुई कि इतना भारी मलबूसात के साथ वो कैसे चलती फिरती हैं। वापस होने लगे तो वो इमारत भी नजर आई जहां कैलाशी ख्वातीन मखसूस अयाम में जहां रहती हैं और सिलाई कढ़ाई करती रहती हैं। वादी कैलाश हर हवाले से इनफरादी अहमियत की हामिल है। अब यहाँ आके सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।